بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حیض سے مراد وہ خون ہے جو بالغ غیر حاملہ عورت کے رحم سے آئے اور اس کا سبب بیماری نہ ہو۔ اسے خون کے سبب کسی عورت نے بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اگر کسی عورت کو ماہواری نہ آتی ہو، وہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں مرد اور عورتیں ایک ساتھ نماز پڑھتے تھی۔ چنانچہ عورت کا یار ہوا کرتا تھا، وہ لکڑی کا جوتا پہنتی تھی جس سے اونچی ہو جاتی تھی اپنے دوست کو دیکھنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر حیض ڈال دیا۔ یہ روایت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں مختصراً ذکر کی ہے اور اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے، اور اس روایت کی طرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا ہے۔ صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں مرد اور عورتیں ایک ساتھ نماز پڑھتے تھے، چنانچہ عورت مرد کو جھانکتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر حیض ڈال دیا اور ان کو مساجد سے روک دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی عورتوں نے لکڑی کے جوتے بنوائے تاکہ مساجد میں مردوں کو جھانک سکے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مساجد حرام کر دی اور ان پر حیض کو مسلط کر دیا۔ لیکن جمہور فقہا نے اس قول کو رد کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ جب زمین پر اتارے گئے اور حضرت حوا علیہ السلام نے ان سے پہلے جنت میں نجاست یعنی حیض نہیں دیکھی تھی، تو نماز کے دوران انہیں حیض آ گیا، تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا تو ان کو اس کے جواب کا علم نہیں تھا، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے تو ان سے حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، لیکن ان کو بھی اس کے بارے میں علم نہیں تھا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ حضرت حوا کو کہو حیض کے دنوں میں نماز چھوڑ دے اور قضا کا حکم نہیں لائے۔ پھر ان کو حیض اس حال میں آیا جبکہ وہ روزے سے تھی، تو انہوں نے اس کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا افطار کر لو۔ پھر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کہ اس کو کہو کہ روزے کی قضا کرے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، نماز اور روزہ دونوں تیری عبادتیں ہیں، کیسے ایک کی قضا ہے اور دوسرے کی نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی، آپ نے پہلی مرتبہ ہماری طرف رجوع کیا، لہٰذا ہم نے اس میں اپنی مرضی سے حکم دیا، اور دوسری مرتبہ آپ نے اپنی رائے سے فیصلہ کیا، لہٰذا ہم نے قضا کرنے کے حکم سے آپ کو سزا دی، تاکہ آپ کے علم میں رہے کہ تمام معلومات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کیا جاتا ہے۔ کنز العمال میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے حبیب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ جس وقت انہیں حیض آیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور کہا، مجھے ایسا خون آیا ہے جس سے میں پہچانتی نہیں ہوں، تو جواب دیا، میں تجھے اور تیری اولاد کو خون آلود کر دوں گا اور میں اسے کفارہ اور طہارت بناؤں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام نے شجر ممنوعہ کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، آپ کو میری نافرمانی پر کسی چیز نے ابھارا ہے؟ تو عرض کیا کہ میرے لیے اس کو مزین کر کے حضرت حوا علیہ السلام نے پیش کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اسے یہ سزا دی کہ سختی کے ساتھ حاملہ ہوگی اور بچہ بھی سختی کے ساتھ جنے گی، اور میں اسے 2 مرتبہ خون آلود کروں گا۔ مہینے میں جب حضرت حوا علیہ السلام نے یہ سنا تو زور سے رونے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو بھی اور تیرے بیٹا بھی روتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہی روایت فتح الباری میں مختصراً ذکر کی ہے۔ قاسم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ کہتے ہوئے سنا، حجۃ الوداع میں حج کے ارادے سے نکلے تھے، پھر جب ہم مقام صرف میں پہنچے تو مجھے حیض آ گیا،
میرے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میں رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو، کیا حیض آ گیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بیٹیوں پر لکھ دی ہے، تم سوائے بیت اللہ کے طواف کے حاجیوں والے سارے کام کرو۔ اور فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کی طرف سے ایک گائے ذبح فرمائی۔ حیض کی ابتدا حضرت حوا علیہ السلام سے ہوئی، لیکن حیض کے احکامات بنی اسرائیل کی عورتوں سے شروع ہوئے۔ ان کے شرارتوں کی وجہ سے حیض کی ابتدا تو حضرت حوا سے ہوئی، لیکن اس وقت تکلیف نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ جو تکلیف ہوتی ہے حیض کے زمانے میں، اور عورت کا حسن و جمال ماند پڑ جاتا ہے اور عورت نچڑ جاتی ہے۔ یہ صورتحال بنی اسرائیل کی عورتوں سے شروع ہوئی۔ یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کی غلطی کی سزا دوسری عورتوں کو کیوں دی گئی؟ محقق علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ ایک ظاہری سبق سا ہے، جیسے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے جنت سے نکالنے کا سبب شجر ممنوعہ بن گیا تھا، اسی طرح یہ بھی ایک ظاہری سبق سا ہے، ورنہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حیض ایک نعمت ہے جو اس نے بنت آدم میں جاری کر دی ہے، اور یہ انسانی وجود کے بقا کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ جس عورت کو حیض نہ آتا ہو اس کے یہاں اولاد نہیں ہوتی۔ اسی طرح جس عورت میں حیض بند ہو جائے تو عورت بانجھ بن جاتی ہے۔ اس طرح جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی حیض کے ذریعے اسے غذا فراہم کرتا ہے، جس سے بچے کے بڑھوتری اور نشو نما ہوتی ہے۔ لہذا حیض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، جس کا ذریعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔